السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا۔ باوقار علماء کرام، قابل قدر سامعین حضرات، پردہ نشیں میری مائیں اور میری بہنیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم پاکوڑ ضلع والے جہاں اردو سمجھتے ہیں، جہاں بنگلہ سمجھتے ہیں، وہاں اردو بھی سمجھتے ہیں۔ میں صرف 2-4 منٹ اپنے سینے کا جو درد ہے وہ درد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ باقی مقرر وہاں تشریف فرما ہے، وہ بہت جلد آپ کے سامنے مائک پر آئیں گے۔ جیسے کہ ہمارے ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکوڑ کے ناظم اعلیٰ عزیز قدر مولانا مستفیض الرحمن مدنی نے کہا کہ آج ہمارے اس قرب و جوار میں 4 جگہ جلسے ہو رہے ہیں، 4 جلسے سنائے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جس دن جس بیٹے کا باپ مرتا ہے اس دن وہ پورے درد کے ساتھ روتا ہے۔ یعنی میرے باپ کا جس دن انتقال ہوا تھا، میں جس درد کے ساتھ رویا تھا، یا ہمارے اور بھائی لوگ روئے تھے، باہر کے لوگ روئے ہیں لیکن اس درد کے ساتھ نہیں روئے ہیں۔ بیرونی علماء کرام آئے ہوئے ہیں، بہت یہ قابل تعریف ہے، لیکن ہم کو جو درد ہے اس ضلع کے ساتھ، ضلع والوں کے ساتھ، ضلع کے بھائی برادر کے ساتھ اور ضلع کی ماں بہن کے ساتھ، باہر والوں کا درد ہے میں مان رہا ہوں، لیکن ہم کو جو درد ہے وہ درد ہم ہی سمجھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر اس کا احساس ہے۔ علاقائی علماء یہ آپ کے درد کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ مکی زندگی میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے گالی کھائی، مدینہ جانے کے بعد گالی نہیں ملی۔ مکی زندگی میں نبی کو پاگل کہا گیا، مکہ مدینہ جانے کے بعد ان کو پاگل نہیں کہا گیا۔ مکی زندگی میں راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مدنی زندگی میں جا کر کانٹے نہیں بچھائے گئے۔ مکی زندگی میں ان کو گالی دی گئی، مدنی زندگی میں ان کو گالی نہیں دی گئی۔ باوجود اتنی تکلیف کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گاؤں، اپنا ضلع، اپنی بستی، اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا وطن سمجھ کر کے تمام تکلیف برداشت کر کے انہوں نے لوگوں کو سنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی تھا کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اے محمد آپ دنیا میں جائیں اور مکہ والوں کو آپ سمجھائیں۔ لیکن مکہ والوں کا حال کیا رہا؟ مکہ والوں کو جب گالی کھا کر پاگل ہیں آپ یہ سننے کے بعد، تماچا برداشت کرنے کے بعد بھی مکہ والے جب ماننے کے لیے تیار نہیں اور ان کو بار بار سمجھانے لگے تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اے محمد سنو، دیکھو مکہ میں بڑے بڑے پہاڑ، اس بار اللہ کی رحمت سے دیکھ کر کیا ہے، کہا کہ تمہارا قرآن اتنا ہی پاورفل ہے، اتنا ہی مضبوط ہے، تو ان پہاڑوں کو یہاں قرآن کے ذریعے سے ہٹا دو۔
यहाँ से निकाल दो, ताइफ से पार हो जाए, यमन से आगे चला जाए, और दूसरा काम तुमको करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम? कहा कि यहाँ की जमीन को तुम जैसे हल चला करके ट्रैक्टर चलाकर नरम बनाते हैं, उसी तरह तुम नरम बना दो। और तुम बोलते हो कि मरने के बाद कब्र में अजाब होता है, कुरान को ले जाकर कब्र पर रखो और मुर्दा के ऊपर रख करके उसको जिंदा करो। काहे कि तुम नबी हो तो नबी के पास बहुत मोजज़ा होता है, तो मुर्दा को जिंदा कर दो और उन लोगों से बुलवाओ कि कब्र में अजाब होता है। तुम्हारे पास वो पावर नहीं है। अरे दाऊद अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ लेते थे, पूरा कुरान, माने उनको जो किताब दी गई थी, कौन सी किताब दाऊद नबी को? बोलिए तो कौन सी किताब दी गई थी? हाँ माशाअल्लाह, एक जवाब आया, ज़बूर। लेकिन आसमानी किताबों को और किताबों को कुरान बोला गया है। खुफ़िफ़ल कुरान अला दाऊद, दाऊद के ऊपर कुरान को आसान किया गया, तो वहाँ कुरान से मुराद क्या है? ज़बूर। तो ऐ मोहम्मद तुम ये काम करो। सूरह रअद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मक्का वालों, ऐ अबू जहल, ऐ अबू लहब, ऐ मक्का के दूसरे मुशरिकों और कुफ़ार, तुम्हारे अंदर इतनी बदबातनी है, तुम्हारे दिल इतने काले और स्याह हो चुके हैं, तुम इतने बदचलन हो चुके हो कि तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक अगर कुरान के ज़रिए से पहाड़ को यहाँ से हटा भी दिया जाए, ज़मीन को रेजा रेजा अगर कर दिया जाए, इस कुरान के ज़रिए से मुर्दा को अगर जिंदा करके कलाम भी करवा लिया जाए, लेकिन तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। भाई 52 जुमा सुनने के बाद, साल भर में जलसे सुनने के बाद, बहुत सारे 60 साल के यहाँ लोग होंगे बेदाढ़ी, बेनमाजी, झूठे दगाबाज है कि नहीं? यहाँ होंगे चुगली करने वाले, गीबत करने वाले, दगाबाजी करने वाले, झूठ बोलने वाले, बेदाढ़ी वाले, बेनमाजी, सब हम लोग यहाँ मौजूद हैं। 60 साल की उम्र हो गई है। कुफ़ार और मुशरिकीन के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लौ अन्न कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर इस कुरान के ज़रिए से पहाड़ों को अगर यहाँ से हटा दिया जाए, और कुत्तअत बिहिल अर्ज़ो, और ज़मीन को अगर खेती के लायक इसको अगर टुकड़ा टुकड़ा, रेजा रेजा अगर कर दिया जाए, और कुल्लम बिहिल मौता, या मुर्दों को इसके ज़रिए से बुलवा भी दिया जाए, लेकिन ये कुफ़ार और ये मुशरिकीन मानने के लिए तैयार नहीं। बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी की हुकूमत नहीं चलने वाली है। भाइयों, बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे अंदर कोई चेंजिंग आई है। हम लोगों को अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। मौलाना अगर हमारे अकमल साहब अगर ये नमाज पढ़ें तो आप लोग बोलिएगा आबिद, और इनका माबूद कौन? अल्लाह। नमाज पढ़ने से आबिद बनता है, रोज़ा रखने से आबिद बनता है, हज करने से आबिद बनता है, तिलावत करने से आबिद बनता है, और दान सदका खैरात करने से आबिद बनता है। लेकिन सबसे बड़ा आबिद कैसे बनेगा? सबसे बड़ा आबिद, हम लोगों की महफिल में मौलाना अकमल को सबसे बड़ा आबिद कब बनाया जा सकता है? और ये कब बनेंगे? आइए मैं आपको बताऊं। तिरमिज़ी की रवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे उम्मतियों, चाँचकी के रहने वाले, ऐ जान के नगर के बाशिंदों, ऐ अंजना और इलाका के रहने वाले, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा, तुम सुन लो। इबादत करके आबिद बना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को छोड़ करके बड़ा आबिद बना जाता है। अल्लाह अकबर।
یعنی کرنے والا کام کر کے عابد بنا جاتا ہے، اور نہ کرنے والے کام کو نہ کر کے سب سے بڑا عابد بنا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غیبت نہیں کرنی ہے، آپ چھوڑ دیں، ایک نمازی جیسے عابد آپ اس کے مقابلہ میں بڑے عابد بنیں گے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینا چھوڑ دے، وہ سب سے بڑا عابد۔ ایک آدمی چغلی کرتا ہے، چغلی کرنا بند کر دے، وہ سب سے بڑا عابد۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں کو نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑا عابد بنو گے۔ اور صحابہ کرام کا جوش کیا ہے سمجھیے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا۔ ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب ہے، اسی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کو گھیر لیا صحابہ کرام نے۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول، کون سا کام ہم کریں گے جو دنیا میں سب سے اچھے بن جائیں گے؟ اور ایک صحابی آئے اور بولے کہ اللہ کے رسول، کون سا کام کریں گے جو ہم سب سے اچھا بن جائیں گے؟ سب نے سوال کیا، کتنا بہترین جواب ہے، دیکھیے کیا کہا، ای الناس افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، کون سا کام کرنے سے سب سے اچھا بنا جاتا ہے؟ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب و صدوق اللسان، تم اپنے دل کو مخموم بنا لو۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ اپنے دل کو مخموم بنا لو۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ مخموم بنا لو اپنے دل کو۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرا ٹکڑا ہم چھوڑ رہے ہیں، آگے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، التقی النقی لا اسم علیہ ولا غل ولا حسد۔ اللہ اکبر، کہ اس روایت کے اندر آیا ہے کہ پہلے جو نہیں کرنے کا ہے ان کاموں کو چھوڑ دو۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ چھوٹی سی مثال کیا ہے بھائی؟ اچھا بولیے، یہ کپڑا جو پریس کرتے ہیں تو اس کی گندگی کو ہٹا کر یا گندگی کو رکھ کر؟ گندگی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ گندگی نہیں رکھنی چاہیے، تو گندگی کو ہٹانا ہے، اس کے بعد جا کر کے کرنا ہے۔ یعنی نہ کرنے والا، نہ رہنے والے کو پہلے ہٹانا پڑے گا، تب جا کر اس کے بعد پریس کرنا پڑے گا۔ یہ ہے سمجھداری، یہ ہے عقل مندی، یہی ہے دانش مندی۔ اللہ رب العالمین نے، پاک پروردگار عالم نے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے ہدایت دی ہے۔ آج ہم جلسے سنتے ہیں، جلسے سنتے سنتے نہ جانے کلام پاک کی کتنی آیتوں کو ہم نے سنا ہے۔ قیامت کے دن اگر اللہ صرف ایک سوال کر لے کہ تم کس آیت پر عمل کر کے آئے ہو، ذرا بتاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جائیے، اگر اللہ پوچھ لے ہم سے اور آپ سے کہ تم نے کس آیت پر عمل کیا تھا، وہ آیت میرے سامنے پیش کرو، تمہاری نجات ہے، تمہارے لیے چھٹکارا ہے۔ بھائیو، آج تک ہم نے حساب لگایا ہے، آج تک ہم نے حساب لگایا ہے، جبکہ قرآن کے اندر سب سے پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، یہ لفظ موجود ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یعنی نہ کرنے والے کاموں کو پہلے چھوڑ دو۔ اس کا سیدھا ترجمہ ہوا ھدی للمتقین، نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دو۔ وقت وہ آ چکا ہے کہ ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ نمازی نماز پڑھ کر کے 50 نکلیں گے، ان کے اندر تلاش ہو تو ایک بھی متقی نہیں پایا جائے گا۔ کیا وہ دور نہیں آیا ہے؟ کیا وہ زمانہ نہیں چل رہا ہے؟ وہی دور چل رہا ہے، وہی زمانہ چل رہا ہے۔
ہم ان کے دشمن، وہ ہمارے دشمن، وہ ہمارے مظلوم، ہم ان کے ظالم، یہ دور تو چل رہا ہے اور ہم لوگ بے فکر چلا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح مصر ہیں، جو فاتح مصر ہیں، حضرت عمرو بن العاص انتقال کے موقع پر زارو قطار رو رہے ہیں۔ مسلم جلد اول کتاب الایمان دائیں طرف صفحہ میں بھی ایک دم شروع لائن ہی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمرو بن العاص زارو قطار رو رہے ہیں اور دائیں کروٹ سوئے ہوئے ہیں۔ بیٹے چاروں طرف جمع، بیٹوں نے پوچھا کہ ابو جان ہم لوگ کی طرف سے کوئی آپ کو تکلیف ہے کہ آپ اس طرح آخری مرحلے میں رو رہے ہیں؟ اس وقت حضرت عمرو بن العاص نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، نہ تم لوگوں کی طرف سے معاملہ میں کوئی دکھ ہے اور نہ ہی اور لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے، بلکہ میرے بیٹے سن لو، میری زندگی کے 3 حالات گزرے ہیں، 3 ادوار گزرے ہیں، فی ثلاث احوال، 3 حالات گزرے ہیں۔ اگر شروع زندگی میں مر جاتا تو سیدھے میں جہنمی بنتا۔ اللہ، کیا ڈر ہے، چونکہ وہ کفر کا دور چل رہا تھا، اور اگر دوسری زندگی میں مرتا تو سیدھے میں جنت چلا جاتا، لیکن آخری زندگی میں مصر کا گورنر بنایا گیا، میرے پاس یہ غنیمت کا مال، زکوٰۃ کا مال، صدقہ کا مال، 10 آدمی کا مال، 10 والی پیسہ، بہت کچھ میرے پاس جمع تھا، نہ جانے ہم اس کے اندر ہم نے خیانت کی ہے یا امانت سے میں نے کام لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھا ان لوگوں کا کام جو نہیں کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے ڈر تھا، اور اس کے تعلق سے وہ لوگ اللہ سے روتے تھے، رو کر کے آنسو بہا کر کے کنارے نالی بن جاتی تھی۔ بہت سارے صحابیوں کے بارے میں آیا ہے، کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، رات کو اٹھ کر رات کی اندھیری میں روتے روتے ان کی بینائی چلی جاتی تھی۔ تو چلیے بھائیو، میں اب آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں گے، ذرا ہاتھ اٹھائیے، تو میرے لیے دعا کریں گے، ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، جب تک میں زندہ ہوں، یہ علاقہ میرا ہے، آپ لوگ میرے ہیں، میں آپ لوگوں کا ایک فرد ہوں، میں ایک لڑکا ہوں۔ یقیناً آپ کے تعلق سے مجھے یا یہاں رہنے والے علماء کو جو درد ہے، وہ درد جو میں نے شروع میں مثال سے ذکر کیا، اور علماء آئیں گے، یہ بہت قابل تعریف، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، بہت احترام اور پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام دیا ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن جہاں درد کا مسئلہ ہے، ہمارے دل میں آپ کے تعلق سے یقیناً زیادہ درد ہے۔ یہ آپ لوگ کبھی نہ سوچیں کہ یہ مولانا نجم عالم ہے، یہ مولانا اکمل ہے، یہ مولانا شیخ مستفیض مدنی ہیں، بلکہ آپ اپنے علماء کرام کی ضرور قدر کریں گے۔ یہ میری درخواست، یہ میری التماس، یہ آرزو، یہ ارمان، یہ میری خواہش آپ لوگوں کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حیات طیبہ دے۔ دنیا کے اندر جیسے ایک ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہم لوگوں کا حشر کرائے، اور ہم لوگوں کا حشر نبیوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ کرائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں آنے کی درخواست کروں گا۔ اسد جن نامی دعوت جنائے আমার ফাজিল আজিজ, যিনি উত্তর দিনাজপুর না দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে এসেছেন, অর্থাৎ ফাজিল আল্লাম শেখ আব্দুল জব্বার দিনাজপুরি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, উনি এবার মাইকে আসছেন।